بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آدم خور بجو کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ ماہر نفسیات تھا اور جنوں بوتوں اور روحوں پر وہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ نوکری وہ ایک مردے خانے میں کرتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے اس کے تمام نظریات کو ثابت کر دیا تھا۔ ایک مردہ خانے میں کام کرنے والے کی دہشتناک کہانی۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ جب میں مردہ خانے پہنچا تو 7 بجنے والے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ تاریکی کی چادر اوڑھ رہا تھا۔ سر بلند عمارتوں کی قطار میں وہ ہاسٹل بھی شامل تھا جہاں میں رہتا تھا۔ اصولی طور پر مجھے اس وقت اپنے ہاسٹل میں بند ہونا چاہیے تھا، مگر میں دن کو تعلیم حاصل کرتا تھا اور رات کو مردہ خانے کی ملازمت۔ اس طرح مجھے ہاسٹل میں رہنے کے لیے کم وقت ملتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں وہاں صرف سونے کے لیے جاتا تھا اور سونے کا یہ وقت بھی 5-6 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نفسیات کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور یہ میرا آخری سال تھا۔ اس کے بعد مجھے نفسیات کے ڈاکٹر کی سند ملنا تھی، اس لیے میں نے مردہ خانے میں ملازمت کے دوران رات کی ڈیوٹی کو ترجیح دی تھی۔ وہاں کام بہت کم ہوتا تھا اور مجھے مطالعہ کا وقت آسانی سے مل جاتا تھا۔ مردے خانے کا انچارج ڈاکٹر جارج گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے میز کی دراز بند کی اور مجھ سے کہا، مسٹر جیری، آج رات کارڈوں والی فائل ٹھیک کر دینا، اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ جی بہتر۔ کیا آج کوئی لاش آئی ہے؟ ہاں، صرف ایک لاش آئی ہے جو شیشے والے تابوت میں بند ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی شناخت کے لیے رات کے وقت کوئی نہیں آئے گا۔ البتہ تم مشین پر ضرور نظر رکھنا، آج وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ درجہ حرارت بڑھ جائے اور لاشوں کو نقصان پہنچے۔ درجہ حرارت 34 ہی رکھنا ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں واپس آؤں گا۔ اس دوران اگر پیٹر آ جائے تو اسے کہنا کہ وہ یہی میرا انتظار کرے۔ جب ڈاکٹر جارج چلا گیا تو میں کارڈوں والی فائل ترتیب دینے لگا۔ کارڈوں میں ان اشیاء کا اندراج کیا جاتا تھا جو لاشوں کی جیبوں سے برآمد ہوتی تھی۔ اگر لاشوں کو شناخت کر لیا جاتا تو یہ اشیاء ان کے وارثاء کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ بس صورت دیگر انہیں پولیس کی تحویل میں دے دیا جاتا تھا۔ آدھے کارڈوں کو ترتیب دینے کے بعد میں نے مردہ خانے کا چکر لگانا مناسب سمجھا جو تہہ خانے میں واقع تھا۔ عام طور پر مجھے تہہ خانے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مگر آج ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مجھے مردوں کی الماری اور تابوت کے درجہ حرارت پر نظر رکھنا تھی۔ وہ ایک بد شکل سا آدمی تھا۔ مرنے والوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے، مگر لاش کے چہرے پر کمینگی اور مکاری جھلک رہی تھی۔ میں روشنی گل کر کے اوپر ڈاکٹر کے کمرے میں آ گیا۔ ہمارے مردہ خانے میں ڈاکٹر جارج لاش کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے، جبکہ مردہ خانے میں 7 لاشیں رکھنے کی گنجائش ہے۔ 6 لاشیں دیوار گیر الماریوں میں رکھی جا سکتی ہیں اور 7ویں شیشے کے تابوت میں۔ عام طور پر ہم تابوت میں وہی لاش رکھتے ہیں جو شناخت نہ کی جا سکتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ بار بار لاش پہچاننے کے لیے آتے ہیں تو لاش کو بار بار الماری سے نہیں نکالا جا سکتا، بلکہ وہ شیشے کے شفاف تابوت میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس تابوت کے سرخانے میں ایک تیز روشنی کا بلب بھی لگا ہوتا ہے تاکہ اس کی روشنی میں لاش کا چہرہ فوراً دیکھا جا سکے۔ مردہ خانے سے واپسی پر میں نے کارڈوں والا کام ختم کیا اور پھر ڈاکٹر جارج کے سیکرٹری کی میز پر بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ لائی ہوئی کتابیں اور سادہ کاغذ رکھ لیے تاکہ اپنے مطالعہ کے لیے ضروری باتیں لکھتا چلا جاؤں۔ ابھی میں نے مطالعہ شروع بھی نہیں کیا تھا کہ مسٹر پیٹر آ گئے۔ آج میں تمہارے باس کی درگت بناؤں گا۔ میں مسکرا دیا۔ درگت سے مراد تھی کہ آج وہ ڈاکٹر جارج کو ضرور شطرنج میں مات دیں گے۔ مسٹر پیٹر اور ڈاکٹر جارج کو رات کے وقت شطرنج کھیلنے کی پرانی عادت تھی۔ مسٹر پیٹر مقامی چڑیا گھر کے انچارج تھے۔ ڈاکٹر جارج کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر ہفتے میں 2 بار مردہ خانے میں رات کے وقت رک جاتے تھے اور بیوی کو فون کر دیا کرتے تھے کہ وہ سو جائے۔ کبھی کبھی تو دونوں شاطر کھلاڑیوں کی بازی ایسی طول پکڑتی تھی کہ آدھی رات تک ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ میں نے مطالعہ کے لیے ایک کتاب کھولی تو مسٹر پیٹر نے اس کا نام پڑھتے ہوئے کہا،
تو ہم پرستی اور جنوں بوتوں سے متعلق کتاب کیا تمہارے مطالعہ میں شامل ہے؟ جی ہاں، میں اپنی ڈگری کے لیے اس موضوع پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ قدیم نسلیں بھوت پریت پر بڑا اعتماد رکھتی تھی۔ میں علم نفسیات کی روح سے اپنی کتاب میں ثابت کروں گا کہ جن بھوت، روح بیابانی اور چڑیلوں وغیرہ کے وجود کی بنیاد جذبہ خوف اور وہم پرستی ہے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ تصور دم توڑ رہے ہیں جو صدیوں سے انسانی ذہن پر چھائے ہوئے تھے۔ خواب کی لاشعوری کیفیت خوف اور وہم کا ایک اہم عنصر ہے۔ بعض لوگ تو خواب کے بعد خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ میری تحقیق ہے۔ تمہارے خیالات اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مسٹر پیٹر نے طریفی لہجے میں کہا۔ اس وقت قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ڈاکٹر جارج اندر آ گیا۔ آج تمہیں ایسی مات دوں گا کہ یاد رکھو گے، ڈاکٹر نے میز کی دراز سے بساط نکالتے ہوئے کہا۔ مسٹر پیٹر، میری ایک کتاب جو حیوانیت کی نفسیات سے متعلق تھی۔ جیری، اگر اس علاقے میں بجو ہیں تو وہ یہاں بآسانی پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس کتاب کو دیکھ کر بتانا۔ میں نے کتاب تھامتے ہوئے اسبات میں سارا ہلایا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی اور میں اٹھ کر فون سننے کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ڈاکٹر اور پیٹر شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے۔ کس کا فون تھا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ان کا بھائی گھر نہیں آیا، اس لیے وہ آج یہاں لائی جانے والی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسبات میں سر ہلایا اور چال چلنے لگے۔ میں نے کتاب بند کر کے رکھ دی اور آج لائی جانے والی لاش کی فائل اٹھا کر اندراج کا مطالعہ کرنے لگا تاکہ آنے والے کو معلومات فراہم کر سکوں، مگر فائل کے اندراج بہت مختصر تھے۔ اس کی جیبوں سے رقم برآمد ہوئی تھی۔ لباس سے وہ کوئی آوارہ گرد لگتا تھا، لہذا شناخت کے لیے اس کی لاش شیشے کے تابوت میں رکھی گئی تھی۔ لاش مل روڈ سے ملی تھی۔ کسی غیر محتاط اور تیز رفتار ڈرائیور نے اسے ٹکر ماری تھی جب وہ سڑک پار کر رہا تھا۔ کوپر نامی ایک شخص نے یہ لاش سب سے پہلے دیکھی اور دور جاتی ایک کار کو بھی دیکھا تھا۔ وہ کار کا نمبر فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکا تھا، البتہ اس نے فوراً دور ایک مکان سے پولیس کو فون کر دیا تھا کیونکہ مل روڈ زیر تعمیر تھا، اس لیے آج کل وہاں ٹریفک برائے نام ہے۔ صرف سڑک کے اطراف میں بسنے والے لوگ آتے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد بھی بہت کم ہے کیونکہ یہ علاقہ ابھی تک غیر آباد ہے۔ میں نے فائل بند کر کے رکھ دی۔ اس وقت راجر آ گیا جو پولیس میں ملازم تھا اور مردہ خانے کی ملازمت کے دوران میرا دوست بن گیا تھا۔ بڑا دیانتدار اور خوش اخلاق افسر تھا۔ راجو نے گیم کی طرف دیکھا اور بولا، دخل اندازی کی معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ڈاکٹر نے بساط سے سر اٹھایا اور پوچھا، کیا جاننا چاہتے ہو؟ آپ نے آج کی لاش کا بغور معائنہ کیا تھا؟ راجا نے سوال کیا۔ یقیناً، پتہ نہیں کیوں میں آپ کی رپورٹ سے کچھ غیر مطمئن سا ہوں۔ کیا یہ موت واقعی حادثے کا نتیجہ ہے؟ ڈاکٹر جارج نے چال چلنے کے لیے جو رخ اٹھایا تھا وہ بساط سے الگ رکھ دیا اور ڈرامائی لہجے میں بولا، اس کی موت کار کی ٹکر سے واقع نہیں ہوئی، نہ کار کے گردن پر سے گزر جانے کے بعد ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے موت کا سبب وہ چوٹ ہے جو سڑک پر گرنے سے اس کے ماتھے پر لگی تھی۔ جب کار اوپر سے گزری تو وہ مر چکا تھا اور یہ سب کچھ دن کی روشنی میں ہوا۔ ہاں، بتایا تو یہی گیا ہے۔ دوسرا مرنے والا شراب پیے ہوئے تھا، شاید وہ لڑکھڑا کر منہ کے بال گرا ہوگا اور پیشانی پر چوٹ لگنے سے مر گیا ہوگا۔ کار بعد میں اس پر سے گزری ہوگی۔ میں اب تک خاموشی سے راجر اور ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا، مگر ڈاکٹر کی اس دلیل پر چپ نہ رہ سکا اور بولا، اگر مرنے والا نشے میں تھا تو کار والے نے بریک کیوں نہیں لگائے؟ یہ کیوں بھول گیا کہ شرابی کے ساتھ کار ٹکرانے پر بھی وہی الزام ٹھہرے گا؟ بعض اوقات ڈرائیور ایسی صورتحال سے گھبرا کر حادثہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حادثے میں ملوث ڈرائیور بھی خود نشے میں رہا ہو، راجر نے کہا۔ ڈاکٹر بولا، راجر، تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی موت بہرحال پیشانی کی چوٹ سے واقع ہوئی ہے، اس کی گردن پر سے ٹائر گزرنے سے نہیں ہوئی، اور میں نے رپورٹ میں بھی یہی لکھا ہے۔ میں لاش دیکھنا چاہتا ہوں، راجر نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیری کے ساتھ طے خانے میں چلے جاؤ، جیری تمہیں لاش دکھا دے گا، ڈاکٹر نے کہا اور بازی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں اپنے دوست راجر کو پکڑ کر طے خانے میں لے آیا اور تابوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اگر کہو تو میں لاش کو تابوت سے باہر نکال سکتا ہوں۔
اس کی ضرورت نہیں جاری۔ اس نے لاش کا چہرہ شیشے سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ نہ صرف اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا بلکہ اس کی گردن بھی چادر سے چھپا دی گئی تھی، تاکہ اگر کوئی اسے شناخت کرنے آئے تو گردن پر ٹائروں کی خراشیں دے کر طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔